جب تک کہ اس کا دل عشق رسول سے ڈوبا ہوا نہ. قرآن مقدس میں اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو رسول کی محبت سے اس کی شروعات کرو، اس کی ابتدا کرو. بغیر رسول کی محبت کے اللہ کی محبت کو پا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بنایا ہے کہ رسول کی محبت کے بغیر کوئی آدمی اگر اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. اسی لیے تو اللہ پاک کو اپنے پیغمبر سے بے پناہ محبت تھی. جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ کو پتا بھی ہے کہ اللہ آپ سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیسے محبت کرتے. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو آپ سے ایسی محبت ہے کہ جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا اللہ نے قیامت تک یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہاں وہاں آپ کا نام لیا جائے گا. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں وہاں آپ کا نام لیا جائے گا. وہ سجدے میں گر گئے کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے میرے بارے میں. ہاں فیصلہ کیا ہے اللہ نے کہ جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں پہ رسول اللہ کا نام ضرور ہوگا. آپ دیکھتے ہیں بہت ساری چیزوں میں اذان ہوتی ہے تو اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو رسول اللہ کے بغیر اذان پوری نہیں ہوتی. نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، دوسری صورتیں پڑھتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں، درود کے بغیر نماز مکمل نہیں. گرچہ درود کے بغیر نماز ہو جاتی ہے لیکن وہ نماز قبول نہیں ہے جو درود کے بغیر پڑھی گئی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لمبی چوڑی دعا کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، لیکن دعا کے شروع اور اخیر میں درود نہیں ہے تو دعا قبول نہیں. وہ دعا قبول نہیں. حج کے لیے لمبا سفر کر کے چلا گیا اور حج تو کعبے میں، حج تو عرفات میں ہوتا ہے، عمرہ تو کعبے میں ہوتا ہے. عمرہ کر کے آ گیا، حج کر کے آ گیا، مکہ سے واپس آ گیا، اس کے بارے میں کہا وہ شقی اور بدبخت ہے جو مدینے کو حاضر نہ دے. حدیث میں کہا گیا جو مکہ آئے اور مدینے کو حاضر نہ دے، حج کرے عمرہ کرے لیکن مدینے کو حاضر نہ ہو، وہ شقی اور بدبخت ہے. اللہ اس کے عمرے کو اس کے منہ پہ مار دیتے، اس کے حج کو اس کے منہ پہ مار دیتے. تم صرف میری محبت کو حاصل کرنا چاہ رہے ہو میرے رسول کو چھوڑ کے؟ نہیں، میری محبت تک پہنچ ہی نہیں سکتا میرے رسول کے بغیر. تمہاری نماز قبول نہیں ہے درود کے بغیر، تمہاری دعا قبول نہیں ہے درود کے بغیر. ہاں تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہے درود کے بغیر. ایسی محبت اللہ تعالیٰ کو اپنے پیغمبر سے تھی. اللہ پاک نے عاشقان جو رسول تھے صحابہ، ان کا مقام اسی وجہ سے بڑھایا کہ صحابہ کے دلوں میں جو حضور کی محبت تھی قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے دلوں میں ایسی محبت نہیں ہو سکتی. مختصر طور پہ عروہ بن مسعود نے اس کی ترجمانی کی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر. عروہ بن مسعود کو جب قاصد بنا کر مشرکین مکہ نے بھیجا تھا کہ جاؤ محمد سے کچھ بات چیت کر کے آؤ، وہ دیکھو کہ ان کا ارادہ کیا ہے. عروہ بن مسعود جب پہنچے تو پہنچنے کے بعد کنی نگاہوں سے دیکھ کر صحابہ کو حضور سے جو محبت تھی، واپس آنے کے بعد انہوں نے جو رپورٹنگ کی ہے اس کے اندر یہ الفاظ تھے میں کیسر و کسریٰ کے محلات میں گیا، نجاشی بادشاہ کے محل میں گیا، لیکن محمد کے اصحاب کو محمد کے ساتھ جو محبت کرتے ہوئے دیکھا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. وضو کرنے کے لیے حضور جب ارادہ کرتے ہیں تو ان کے صحابہ دوڑ کے جاتے ہیں، کوئی پیالہ وضو کے پانی کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور اس وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے. حضور جب تھوکنے کا ارادہ کرتے تو کوئی صحابی جلدی سے لپک جاتا اور نبی کا تھوک زمین پہ گرنے سے پہلے ہاتھ میں لے کے پی لیتا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی اور حضور کا تھوک صحابہ کو میں نے زمین پہ گرتے ہوئے نہیں دیکھا. حضرت سنان کے بارے میں آتا ہے کہ احد کے موقع پر جب نبی علیہ السلام کو کڑی چبھ گئی، حضرت سنان کڑی نکال کر یہ ڈرنے لگے کہ حضور کا خون زمین پہ نہ گرے تو اپنی زبان
اپنا منہ اس جگہ پہ رکھ کر ایسا چوسنے لگے جیسا بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ چوستا ہے. نبی علیہ السلام کے خون کو چوسنے لگے. نبی علیہ السلام نے پچنا لگایا. پچنا لگا کر ایک صحابی سے فرمایا جاؤ اس کو میرے خون کو پچنا یعنی حجامت کروائی. یہ جو حجامہ لگواتے ہیں نا وہ خون نکلنے کے بعد رسول اللہ نے صحابی کے ہاتھ پہ دے کے فرمایا جاؤ اس کو ایسی جگہ پہ دبا کے آؤ جہاں پہ کسی انسان کے قدم نہ آئے, کسی جانور کے قدم نہ آئے. تو صحابی واپس آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس کو ایسی جگہ پہ پھینکا جہاں پر کسی انسان اور جانور کے قدم نہ آئے؟ تو فرمایا ایسی جگہ پہ پھینکاؤں قیامت تک کسی کے قدم نہیں آ سکتے. پوچھا کہ کہاں؟ میں نے اس کو پی لیا. صحابی نے فرمایا میں نے اس کو پی لیا. اب اس میں آپ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ خون تو ناپاک ہے, نعوذ باللہ. ہاں تو صحابی نے خون کیسے پیا؟ رسول اللہ کا خون پاک ہے. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا پیشاب پاخانہ بھی پاک ہے, آپ کا تھوک بھی پاک ہے. آپ کا اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو ناپاک نہیں بنایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پی لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرے بدن میں میرا خون مل گیا ہے, دوزخ کی آگ تجھ پر حرام ہو. کیسی محبت تھی صحابہ کو نبی علیہ السلام سے, کیسی محبت. محبت اسے نہیں کہتے, محبت تجھے آداب محبت سکھاتی ہے. محبت کرنے کے وہ طریقے ہوتے ہیں, محبت کرنے کے اصول ہوتے ہیں. صحابہ کو رسول کی ہر چیز سے محبت تھی. حضرت عمر نئے کپڑے پہن کے جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے. حضرت عباس کا پرنالہ تھا, پرنالہ جو گھروں کے سامنے لگا ہوا تھا بارش کے پانی کو کنارے گرانے کے لیے. اس پرنالے کے پانی کے چھینٹوں کی وجہ سے حضرت عمر کے کپڑے خراب ہو گئے اور بار بار وہ پرنالہ چھینتا تھا اور حضرت عمر وہاں سے گزر کے جاتے تھے تو کپڑے خراب ہوتے تھے. ایک مرتبہ غصے میں آئے اور حضرت عمر گھر پہ گئے, دوسرے کپڑے پہن کے نماز پڑھایا. نماز کے بعد ایک صحابی کو بھیجا جا کے پرنالہ نکال کے پھینک دو. اس نے سب کو پریشان کر دیا. حضرت عباس گھر پہ نہیں تھے, بعد میں آئے. حضرت عباس حضور کے چچا تھے. آ کر حضرت عمر سے کہنے لگے مجھے پتا چلا کہ آپ نے پرنالہ نکالا ہے, لیکن اس بات کا افسوس ہوا کہ پرنالہ میں اس وجہ سے نہیں نکال رہا تھا کہ اس کو حضور نے اپنے ہاتھوں سے لگایا. وہ پرنالہ چھین رہا تھا, میں نے اس کو نکالا نہیں تھا کہ حضور نے اس کو اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. حضرت عمر کی چیخ نکل گئی. حضرت عمر نے حضرت عباس سے کہا عباس اس وقت تک میرے دل کو سکون نہیں ملے گا تو میرے کندھے پہ چڑھ کے پرنالہ لگا جس کو حضور نے لگایا. حضرت عمر نے اسی پرنالے کو واپس لا کر حضرت عباس کو دیا اور حضرت عباس لگانے کے لیے جانے لگے تو حضرت عمر نے کہا نہیں, عمر کی اس غلطی کی سزا یہی ہے کہ عمر کے کندھے پہ چڑھ کر وہ پرنالہ لگا جس کو حضور نے اپنے ہاتھوں سے لگایا. جس پرنالے کو حضور کا ہاتھ ٹچ ہو گیا تھا تو صحابہ اسے نکالنا پسند نہیں کرتے. چھینے کے بعد بھی کیا محبت تھی صحابہ کو رسول اللہ سے. ابوبکر صدیق اعلاء کلمت اللہ کے لیے کعبۃ اللہ میں بات کر رہے ہیں تو مشرکین اتنا مارا بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے پکڑ کر بنو تمیم کے لوگ گھر پہ لائے اور دیکھا کہ یہ تو مر گیا ہے. ہوش آنے پر کچھ لوگ وہاں پہ انتظار کرتے رہے کہ شاید اسے ہوش آئے یا نہ آئے. ہوش آنے پر سب سے پہلے زبان پہ بات تھی کہ میرے محمد کیسے ہیں. سارے بنو تمیم کے لوگوں نے کہا اسی محمد کی وجہ سے تو سزا ملی ہے, پھر اسی کا نام لیتا ہے. چلے گئے وہاں سے. ماں نے کچھ کھانے کی چیز سامنے لائی تو کہا کہ اس وقت تک کھانا اور پینا میرے لیے حرام ہے جب تک محمد کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. کیا محبت تھی. ماں رات کے اندھیرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر کو لے کر گئی. ابو بکر صدیق کو جیسے ہی دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا رونے لگے. ابو بکر نے حضور کو دیکھا تو بے تحاشا رونے لگے. دونوں مل کر آپس میں روتے رہے. پھر اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا میری ماں کو نصیحت کرو, یہی وقت ہے شاید ان کا دل نرم ہو جائے. رسول اللہ نے نصیحت کی تو ایمان میں داخل ہو گئی. کیسی محبت تھی صحابہ کو رسول اللہ سے. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان مکہ پہنچے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عثمان کا بڑا ہولڈ تھا مکہ میں, تو سارے مشرکین نے حضرت عثمان کا احترام کیا اور کہا کہ آپ چاہے تو عمرہ کر لو, لیکن ہم محمد اور ان کے صحابہ کو اس سال عمرہ کرنے نہیں دیں گے. اس سال ان کو واپس کریں گے, آئندہ سال آ جائے عمرہ کرنے کے لیے. حضرت عمر نے کہا 100 عمرے ایسے قربان کرتا ہوں جہاں محمد عمرہ نہ کرے, عثمان بھی نہیں کرے. مکہ میں پہنچ کر بغیر عمرے کے واپس آئے, لیکن حضور عمرہ نہیں کیا, اس لیے عمرہ نہیں کیا. محبت تھی. میرے بزرگوں اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں,
رسول اللہ کی محبت کے بغیر، رسول اللہ کی محبت کے بغیر ہمارا کوئی عمل پسند نہیں، اللہ کو پسند ہی نہیں۔ آج پوری دنیا کی باطل طاقتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کروا رہی ہیں اور کر رہی ہیں، اس کے پیچھے بڑا راز ہے۔ انہوں نے پہچان لیا ہے کہ مسلمانوں کو چھیڑنے کی ایک ہی طاقت ہے، وہ ان کے حضور کو چھیڑو۔ ہم نے ان کے مال کو چھیڑا تو مسلمان صبر کیا، ہم نے ان کے جائیداد کے ساتھ کھیلا، مسلمانوں نے صبر کیا، ہم نے بولڈیزر چلا کر ان کے مکانات کو گروائے، مسلمانوں نے صبر کیا، ہم نے ان کی عمارتوں کو ڈھایا تو مسلمانوں نے صبر کیا، ہم نے ماب لیچنگ کی، مسلمانوں نے صبر کیا، ہم نے ان کی لڑکیوں کو کڈنیپ کیا اور ان کو مرتد بنایا، انہوں نے صبر کیا۔ تو ساری باطل طاقت اس بات پر جم گئی ہیں، مسلمانوں کو چھیڑنے کی ایک ہی طاقت ہے کہ ان کے پیغمبر کو چھیڑو۔ ہاں، اور یہ ساری باطل طاقتیں ہمارے دلوں سے رسول کی محبت نکالنا چاہتی ہیں، اور ہم انشاءاللہ قیامت تک اپنے پیغمبر کی محبت اپنے دل سے نہیں نکالیں گے۔ مریں گے حضور کے نام پر، جئیں گے تو بھی حضور کے نام پر۔ اس وقت پوری باطل طاقتیں مجموعی طور پر رسول اللہ کی محبت سے ہمارے دلوں کو خالی کرنا چاہ رہی ہیں، اس کے لیے باتیں گستاخی کر رہی ہیں۔ یہ گستاخی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ہمارے دلوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا پیدا ہو جائے، محبت ختم ہو جائے، اور وہ اپنے ارادوں میں کچھ کامیاب بھی ہو رہے، کیونکہ ایسی باتیں چھیڑ کر ہمارے جوان طبقوں کے دلوں میں رسول اللہ کے بارے میں شک پیدا کر رہے ہیں۔ وہ جب شک ہو، کسی کے دل میں رسول اللہ کے بارے میں شک آ گیا تو اس کا ایمان نکل گیا، ظاہر بات ہے ایمان نکل گیا۔ رسول اللہ کی کسی چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی ایمان والے کے دل میں شک کا پیدا ہو جانا اس کے ایمان کے نکلنے کی دلیل ہے۔ امی جان حضرت عائشہ کے نکاح کو لے کر شک پیدا کرنا کہ کم عمری میں حضور نے حضرت عائشہ سے نکاح کیوں کیا، کسی جوان لڑکے اور لڑکی کے دل میں یہ شبہ بھی آ جانا ایمان سے نکلنے والا ہے، اور باطل طاقت چھا رہی رسول اللہ کی ان چیزوں کو چھیڑ کر جن چیزوں کو کے ذریعے سے ہم شک پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اس وقت مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ساری باطل طاقتوں کا منہ توڑ جواب اسی میں ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ کی سیرت پر اور ان کی زندگی پر اپنے آپ کو مکمل طور پہ ڈالیں، اور اپنی اولاد کو اس کے اوپر، اپنی اولاد کو رسول اللہ کی محبت سے اپنی اولاد کے دلوں کو بھرے، سنتوں کو زندہ کریں۔ ہاں، حالات جب بگڑتے ہیں ایسے ماحول میں ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلو اجر 100 شہید۔ جب امت کے فساد کے موقع پر جب سنت چھوٹ رہی ہو، ایسے موقع پر ایک سنت کو زندہ کرنے والا 100 شہیدوں کے ثواب کا حقدار ہوگا۔ اور شہید کا مرتبہ اتنا بڑا، پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے خدا مغفرت کر دیتے ہیں، بقیہ جتنے قطرے گریں گے اللہ درجات بلند کرتے ہیں۔ تو سنت کو زندہ کرنے کا بدلہ یہ ہے کہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے۔ اس کے لیے طے کرو اس ذکر کی مجلس کے ذریعے سے ہم رسول اللہ کی محبت کو عام کرنے والے بنیں، اور ہمارے گھروں میں سنت، ہمارے گھروں سے سنت کے جنازے نہ نکل رہے ہو، ہمارا کھانا دسترخوان کے بغیر نہیں ہو رہا ہو، ہمارا پانی پینے کا طریقہ سنت کے خلاف نہ ہو رہا ہو۔ ماں باپ نے جب سنتوں کے اعتبار سے تربیت کی تو ایک اسکول پڑھانے والے سر نے ایک بچے سے دوسروں کے سامنے پوچھا کہ ہمارے پیغمبر کا کیا نام ہے؟ اس بچے نے جواب نہیں دیا، حالانکہ بڑا ذہین بچہ تھا۔ کئی مرتبہ پوچھا، بچے نے جواب نہیں دیا، کئی مرتبہ پوچھا، بچے نے جواب نہیں دیا۔ اس نے مارا، بہت مارا اس بچے کو کہ اتنا آسان سوال میں پوچھ رہا ہوں، دوسروں کے سامنے پوچھ رہا ہوں، اور تو ہمارے اسکول کا کی بے عزتی کر رہا ہے کہ تجھے حضور کا نام معلوم نہیں۔ وقفہ ہوا، وقفے کے بعد جب بچہ واپس آیا دوبارہ وہ جو پڑھانے والے نے پوچھا کہ ہمارے نبی کا کیا نام، تو بچے نے جواب دیا ہمارے نبی کا نام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس استاد نے بچے سے پوچھا پہلے تو میں تجھے اتنا مارا تو نام نہیں بتا رہا تھا، اب بتا رہا ہے؟ کہا کہ میں تو یتیم بچہ ہوں، انتقال سے پہلے میرے والد نے نصیحت کی تھی بیٹا حضور کا نام کبھی بغیر وضو کے مت لینا، اگر آپ میری کھال بھی نکال لیتے تو میں نام نہ لیتا، اس وقت میرا وضو نہیں تھا، وقفے کے وقت میں نے جا کے وضو کر لیا ہے، ابھی آ کے میں نام بتا رہا ہوں، اس وقت میرا وضو نہیں تھا۔
اور میرے ابا کی وصیت ہے، میرے ابا کی نصیحت ہے، بیٹا جب بھی پیغمبر کا نام لیا کرے تو وضو کے ساتھ لیا کرے۔ اسے کہتے محبت، اسے کہتے محبت۔ گرچہ درود پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، لیکن عظمت اور محبت کے لیے وضو ضروری ہے۔ ہر چیز میں فتویٰ نہیں دیکھا جاتا، ہر چیز میں فتویٰ دیکھیں گے تو عمل میں تقویٰ پیدا نہیں ہوگا۔ ہر چیز میں فتویٰ دیکھیں گے تو عمل میں تقویٰ پیدا نہیں ہوگا۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو تقوی سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو فتوے سے تعلق رکھتے ہیں۔ فتویٰ تو کہتا ہے کہ بغیر وضو کے درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن تقویٰ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی عظمت اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ درود پڑھو تو بھی ذکر کے ساتھ، اور درود تو 24 گھنٹے ہم ہر وقت پڑھنا ہے، تو عادت بنا لو ہر وقت وضو کے ساتھ رہیں گے، ہر وقت وضو کے ساتھ رہیں گے۔ جب بھی ہمیں استنجا کے لیے چلے گئے، زوروں سے فارغ ہونے کے لیے چلے گئے، تو چہرہ منہ ہاتھ تو دھو ہی لیتے ہیں، پیر دھو لیتے ہیں، چہرہ دھو لیتے ہیں، کیا فرق پڑے گا؟ مسح کر لیے، وضو کی نیت سے سر کا بھی مسح کر لیا، ہاتھ دھو لیے، چہرہ دھو لیا تو وضو ہو گئے۔ 4 اعضاء کے نام دھونے کا نام وضو ہے۔ سنت کے مطابق کریں گے تو نور نہ لانو۔ ہر کام کے اندر سنت پیدا کر، ہر سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، اور سنتیں زندہ ہوتی ہیں استغفار کی کثرت سے۔ سنتیں زندہ ہوتی ہیں استغفار کی کثرت سے۔ استغفار کا سنت سے تعلق ہے، استغفار کا سنت سے تعلق ہے۔ سنت کی توفیق اسی کو ملتی ہے جو کثرت سے استغفار کرتا ہے۔ جو استغفار کا عادی نہیں ہوتا اسے سنت پر عمل کرنے کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ کیوں؟ جب نفس گندا ہوتا ہے، نگاہیں گندی ہوتی ہیں، جب دل گندا ہوتا ہے تو رسول اللہ کا نام زبان پر نہیں آئے گا، اللہ کا نام زبان پہ نہیں آئے گا۔ تو جب تک ہم لوگ اپنے نفس کو پاک نہیں کرتے تب تک اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے میں ہمیں مزہ بھی نہیں آئے گا، اور دل اس کی طرف مائل بھی نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے پروردگار سے استغفار طلب کرو، اس لیے کہ بڑا معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ اور استغفار کے 4 فائدے ہیں قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں، اسی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں استغفار کے 4 بڑے بڑے فائدے ہیں۔ 3 فائدوں کا تعلق دنیا سے اور 1 فائدے کا تعلق آخرت سے ہے۔ وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا، اللہ حالات کو موافق کر کے بارش ایسی دیتے ہیں کہ استغفار کرنے والوں کی برکت سے اللہ پاک بارش کو معتدل بناتے ہیں، عافیت والی بارش دیتے ہیں۔ ایک ہے بارش عذاب والی اور ایک ہے بارش عافیت والی۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے استغفار جب امت کثرت سے کرے گی تو بارش کے وقت میں بارش ہوگی، بے موسم بارش نہیں ہوگی۔ جب ضرورت ہوگی اتنی بارش ہوگی، جتنی ضرورت ہوگی اتنی بارش ہوگی، جہاں ضرورت ہوگی وہاں بارش ہوگی۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ بے موسم بارش ہو رہی ہے، اور ایسی ہو رہی ہے جہاں ضرورت ہے وہاں نہیں ہو رہی ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں ہو رہی ہے۔ پہاڑوں پر، ٹیلوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کثرت سے بارش ہوتی تھی تو کہتے تھے اے اللہ اللہم غثنا اللہم ہوا علینا، اے اللہ بارش برسا، لیکن ہم پر مت برسا اس وقت، اے اللہ ٹیلوں پہ برسا، پہاڑوں پہ برسا، ندیوں پہ برسا، نالوں پہ برسا، ندیوں سمندروں پہ برسا، تاکہ پانی سٹاک ہو جائے۔ ہاں، ہم پر مت برسا، فصلیں تباہ ہو جائے، فصلیں برباد ہو جائے، انسان مر جائے، انسان کو نقصان پہنچائے، جانی نقصان ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرمانے کثرت سے امت استغفار کرے گی تو اعتدال والی بارش ہوگی، عافیت والی بارش ہوگی۔ اور یہ بارش کا تعلق ساری انسانیت سے، انسانوں سے بھی ہے، جناتوں سے بھی ہے، چرندوں سے بھی ہے، پرندوں سے بھی ہے، جانوروں سے بھی ہے، تو ساری مخلوق سے اس کا تعلق ہے۔ تو اگر بارش کو تم معتدل بنانا چاہتے ہو اور بارش کے نظام کو قابو میں لانا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفار کثرت سے کرو، موسم ہم سازگار بنائیں گے، موسم سازگار بنائیں گے استغفار کی وجہ سے۔ دوسری بات اللہ پاک نے دوسرا وعدہ فرمایا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، ہم تمہارے مالوں کے ذریعے سے مدد کریں گے، مسلمانوں کی مالی پوزیشن کو ہم اچھی کریں گے۔ جب تم استغفار کثرت سے کرو گے ہم مخلوق کو مخلوق کا محتاج نہیں بنائیں گے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم مخلوق کو مخلوق کا محتاج نہیں بنائیں گے، ہم تمہارا مالی تعاون کریں گے اور مال کے ذریعے سے تمہاری کمروں کو مضبوط کریں گے، تمہارے ہاتھ پیر کو مضبوط کریں گے۔ یعنی مسلمان کے پاس مال ہوگا تو کچھ خیر کے کام کرے گا اور کسی کا مفلس نہیں بنے گا، محتاج نہیں بنے گا۔ تو اللہ فرمائے استغفار کا دوسرا فائدہ یہ ہے
کہ ہم اسے غربت کو، اس کی غربت کو اور اس کی مالی اعتبار سے جو اس کی طاقت کم ہو گئی ہے، ہم اس کو مضبوط کر دیتے، اس کی غربت کو ختم کر دیتے۔ استغفار کا تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بنی، ہم تم کو نرینہ اولاد دیں گے۔ جو آدمی کثرت سے استغفار کرتا ہے ہم اس کو نرینہ اولاد دیں گے، یعنی اولاد نرینہ سے مراد لڑکے دیں گے، نیک دیں گے، فرما بردار دیں گے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت کچھ تعویذ دے دو، 11 سال ہو گئے شادی ہو کر، ابھی تک بچے نہیں ہوئے۔ تو ان کے مریدین بیٹھے ہوئے تھے، تو بزرگ نے کہا کہ تیری بیوی سے کہہ دینا روزانہ 3000 مرتبہ استغفار پڑھے، اور تو بھی 3000 مرتبہ استغفار پڑھے، 1 مہینے تک مکمل پابندی کر لو، آئندہ مہینے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اولاد ہو جائے گی، اولاد کے آثار شروع ہو جائیں گے۔ میاں بیوی دونوں نے 3000 مرتبہ استغفار پڑھنا شروع کیا۔ دوسرے مہینے مرید نے آ کر شیخ سے بتایا حضرت حمل ٹھہر گیا ہے۔ پھر ایک وہی شخص اسی بزرگ کو پوچھنے کے لیے دوسرا شخص آیا، حضرت میرے پاس جاب نہیں ہے، میرے پاس نوکری نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، اور میں ہماری حالت کمزور ہے۔ کہا کہ تم روزانہ 3000 مرتبہ استغفار پڑھا۔ انہوں نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ 1 مہینے کے بعد آ کے کہا ہے اللہ کا فضل ہے کہ میرے روزی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو ایک دوسرے شاگرد نے، مرید نے پوچھ لیا، ہر کوئی آپ کے پاس آتا ہے، کوئی بچے کا تقاضا لے کے آ رہا ہے آپ استغفار پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور کوئی مال کا تقاضا لے کے آ رہا ہے آپ استغفار پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو شیخ نے کہا یہ تو اللہ نے کہا، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ ہم استغفار کی کثرت سے مال بھی دیتے ہیں، ہم استغفار کی کثرت سے اولاد بھی دیتے ہیں، اور ہم استغفار کی کثرت سے بارش بھی دیتے ہیں۔ اعتدال والی بارش بھی دیں گے استغفار کی کثرت سے، اور اولاد بھی دیں گے استغفار کی کثرت سے، اور مال بھی دیں گے استغفار کی کثرت سے۔ ادھر ادھر کے علاج کرانے کے بجائے جن کو اولاد نہیں ہے اور نرینہ اولاد نہیں ہے، لڑکیاں ہیں، لڑکے نہیں ہیں، اللہ قرآن میں فرما رہے کہ بنین کا وعدہ فرما رہے ہیں کہ ہم نرینہ اولاد دیں گے، نرینہ اولاد دیں گے۔ استغفار کرو، کثرت سے کرو۔ اب جن کو اولاد ہے استغفار کرنے سے، مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے جن کو اولاد ہے وہ استغفار کی کثرت سے کیا اولاد زیادہ ہوگی؟ استغفار کی کثرت سے جو اولاد ہے وہ فرما بردار ہوگی۔ جسے اولاد نہیں ہے ہم کہتے ہیں نا اللہ مال میں برکت دے، اللہ اولاد میں برکت دے۔ ایک بزرگ سے پوچھا کسی نے اولاد میں برکت بولے تو 12 بچے ہو جائے، کیا مطلب اولاد میں برکت؟ مال کی برکت تو سمجھ میں آ رہی ہے، اولاد کی برکت کا کیا مطلب؟ نہیں بابا، اللہ تعالیٰ 2 ہی دے رہا ہے، 3 ہی دے رہا ہے۔ اولاد کا مطلب یہ نہیں، اولاد میں برکت کا مطلب یہ نہیں کہ 12 بچے ہو جائے، 24 بچے ہو جائے۔ ایسی دعا عورت کہے گی فوراً ایسی دعا مت دو، دوسری دعا دو، ایسی دعا مت دو۔ اولاد میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ جو اولاد ہے اللہ نے جو دیا ہے 1 2 3 بچے، ان کو اللہ فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ مال میں برکت کا مطلب عافیت والی روزی دیتے ہیں، علم میں برکت کا مطلب نفع والی علم دیتے ہیں۔ ہاں، بیوی میں برکت، اگر کوئی دعا دے دے آپ کی بیوی میں برکت ہو جائے، کیا مطلب 2 بیویاں ہو جائے، 3 بیویاں ہو جائیں، یہ نہیں کہ بیوی صالح بن جاتی ہے۔ برکت کا معنی ہم نے نہیں سمجھا، برکت کا معنی ہر اعتبار سے، ہر موقع کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ جہاں پر برکت کا معنی استعمال کریں گے، جس سے لفظ صلاۃ ہے، لفظ صلاۃ عربی کا ایک ہی لفظ ہے لیکن کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب لفظ صلاۃ الہ کے ساتھ آ جائے تو اس کا معنی الگ، لفظ صلاۃ علی کے ساتھ آ جائے تو اس کا معنی الگ، لفظ صلاۃ فی کے ساتھ آ جائے تو اس کا معنی الگ۔ صلاۃ اگر علی کے ساتھ آ جائے تو درود کے معنی میں لیا جاتا ہے، صلاۃ الہ کے ساتھ آ جائے تو اس کا معنی نماز کے لیے لیا جاتا ہے، اور اگر کسی اور حرف جار کے ساتھ آ جائے تو بددعا کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ صلاۃ کا معنی بددعا بھی ہے، صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے۔ تو معنی بدلتے ہیں، برکت کے معنی نہیں بدلتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ 3 انعامات تو استغفار کے دنیا میں ملیں گے۔ ایک تو اعتدال والی بارش ہوگی، ساری مخلوقات کی ضرورت پوریں گے۔ دوسرا برکت والی یعنی نیک صالح اولاد ہوگی اور نرینہ اولاد ہوگی، اور تیسری مالی فراوانی ہوگی۔ اس کے علاوہ کیا چاہیے بولو ہمیں؟ ارے نظام پورا اللہ تعالیٰ نے عافیت والا بنایا، اور بچے بھی نیک مل گئے اور مال بھی مل گیا، تو اور کیا چاہیے؟ ساری دنیا کی نعمت ان 3 چیزوں میں جمع ہوگی۔ اور آخرت کا وعدہ اللہ نے فرمایا
युरसिल السماء عليكم दरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। मरने के बाद तो बड़े बागात देंगे हम जन्नत की शक्ल में, और ऐसे बागात देंगे जिसके चारों तरफ नहरें बहेंगी। हाँ, जन्नत के बागात के नीचे नहरें बहेंगी। यानी अल्लाह ने कहा दुनियाई कामयाबी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। इस आयत का तर्जुमा इस्तिग़फ़ार में, इस्तिग़फ़ार करो तो दुनिया की भलाई भी मिल जाएगी, आखिरत की भलाई भी मिल जाएगी। जितनी भलाइयों का ताल्लुक दुनिया से है वो सब इस्तिग़फ़ार में अल्लाह ने रखा है, जितनी भलाइयों का ताल्लुक आखिरत से है जन्नत की शक्ल में, वो सब इस्तिग़फ़ार में अल्लाह ने रखा है। अल्लाह ताला मुझे और आपको कसरत से दरूद पढ़ने की और रसूलुल्लाह की मोहब्बत को दिलों में पैदा करने की और रसूलुल्लाह की मोहब्बत तक पहुंचने के लिए कसरत से इस्तिग़फ़ार करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह हम गुनाहगार हैं, खताकार सियाकार हैं, दिल गंदा है, आंखें गंदी हैं, ज़बान गंदे हैं, दिल गंदा है। अल्लाह बदन का एक एक उज़्व तेरी नाफरमानी की वजह से गंदा हो चुका है। अल्लाह हम गंदे हैं, अल्लाह हम गंदे हैं। अल्लाह गंदे बच्चे को माँ भी नहीं देख सकती, तो आप गंदे बंदे को कैसे देख पाएंगे। अल्लाह जब बच्चा गंदा होता है माँ दौड़ के पाक साफ करती है। अल्लाह हम गंदे हो रहे हैं, गंदे होते जा रहे हैं। अल्लाह हर इतवार को यहाँ पर सफाई के लिए अपने दिल को साफ करने के लिए आ रहे हैं। अल्लाह हमें पाक कर दीजिए, अल्लाह हमें साफ कर दीजिए। इसकी नूरानियत को पूरे हफ्ते तक बाकी फरमाइए। अल्लाह पूरे हफ्ते तक दिलों को साफ कर दीजिए। हमारे मालों में सफाई पैदा फरमा, हमारे ज़बानों में सफाई पैदा फरमा, हमारी आंखों में हया अता फरमा, हमारे ज़बान के ज़िक्र अता फरमा, तक़वे वाला लिबास पहनने की तौफीक अता फरमा, जिंदगी तुझे डरते डरते गुजारने की तौफीक अता फरमा, तेरी मोहब्बत के जीने को रसूलुल्लाह की मोहब्बत के जरिए से हासिल करने की तौफीक अता फरमा, कसरत से इस्तिग़फ़ार की तौफीक अता फरमा, इस्तिग़फ़ार के जरिए से दिल को और बदन के एक उज़्व को पाक साफ करने की तौफीक अता फरमा। जब दिल पाक हो जाएगा, ज़बान पाक हो जाएगी, तो तेरे नबी का नाम लेने में मजा आएगा, तेरा नाम लेने में मजा आएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह की रट लगाने में मजा आएगा, इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़ने में मजा आएगा, अल्लाह अल्लाह कहने में मजा आएगा, अल्लाह अल्लाह कहने में मजा आएगा। ऐसा अल्लाह हमारे जबान से निकाल दीजिए अल्लाह जो अर्श को जाके टकरा सके, अल्लाह तेरी मोहब्बत को अल्लाह मुतवज्जे कर सके। ऐसे जबान से अल्लाह तेरे अल्लाह नाम को बुलंद करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह करम का फैसला फरमा, हम सब के जायज हाजात को पूरा फरमा, हमारी कमाइयों में बरकत अता फरमा, हमारी औलाद को फरमा बरदार बना, हमारे घरों को जन्नत का बागीचा बना, हमारे घरों में जन्नत का माहौल पैदा फरमा, हमारे घरों की बेदीनी को दूर फरमा। अल्लाह उम्मत पे आने वाले तमाम हालात और मुश्किलात को, परेशानियों को अल्लाह दूर फरमा, खुसूसन फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह बड़े हालात से गुजर रहे हैं, अल्लाह 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया, उनकी औरतें बेवा हो चुकी हैं, उनके बच्चे यतीम हो चुके हैं, उनके तमाम कायदीन शहीद हो चुके हैं। अल्लाह मस्जिद अक़सा के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले उन गय्यूर मुसलमानों की पैरवी करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। हम इतने गए गुजरे हैं, अल्लाह अपने कामों में लगकर उन गय्यूर शहीदों को दुआओं में भी याद नहीं कर पा रहे। अल्लाह उन गय्यूर मुसलमानों की हिफाजत फरमा, अल्लाह हिफाजत फरमा, अल्लाह हिफाजत फरमा। मस्जिद अक़सा को आज़ाद कर दीजिए, मस्जिद अक़सा को आज़ाद कर दीजिए। यहूदियों के हाथ मस्जिद के गुम्बद तक पहुंच चुके हैं, मस्जिद के गुम्बद तक पहुंच चुके हैं। अल्लाह हमारे क़िबले अव्वल को आज़ाद कर दीजिए, अल्लाह क़िबले अव्वल को आज़ाद कर दीजिए। एक एक फिलिस्तीनी बच्चे के खून के कतरे के बदले एक एक जालिम का खात्मा कर दीजिए, एक एक यहूदी का खात्मा कर दीजिए, एक एक इसराइली का खात्मा कर दीजिए। जितने खून के कतरे आज तक गिर चुके हैं, अल्लाह तमाम कतरों के बदले अल्लाह तमाम यहूदियों को खत्म कर दीजिए, दुनिया से फिस्क व फुजूर को खत्म कर दीजिए। हमारे ईमान में गैरत पैदा फरमा, हमारे ईमान में हमियत पैदा फरमा, हमारे ईमान में मजबूती पैदा फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा, बुज़दिली वाली जिंदगी से हिफाजत फरमा, बुज़दिली वाली जिंदगी से हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी दुआ को अपने फज़ल व करम से अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो फिल में कबूल फरमा। तेरे पैगंबर ने
بڑے پیارے پیارے الفاظ میں جتنی بھی دعائیں آپ سے مانگی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جن جن شرور و بلیات سے پناہ مانگی ہے ان سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو سرکار کے اللہ صدقے میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔